بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے یہ تذکرہ آیا کہ خواب کی حقیقت، خواب کا درجہ اور خواب کی قسمیں کیا ہے۔ خواب کی 3 قسمیں بیان ہوئی، اس میں سے 2 قسم جو ہے وہ بالکل باطل ہے اور ایک قسم جو ہے وہ صحیح ہے۔ یہی تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نقل کی ہے۔ اور جو صحیح قسم ہے اس کے متعلق یہ بات کہی گئی ہے کہ نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اب خواب جو ہے یہ نبوت کے حصہ ہونے سے کیا مراد ہے، اس کے معنی کیا ہے، تشریح کیا ہے۔ تو یہ جو صحیح قسم ہے، صحیح احادیث نبویہ میں نبوت کا ایک جز قرار دی گئی ہے۔ اس کے بارے میں حدیث کی روایات جو ہے وہ مختلف ہے۔ بعض روایات میں 40واں حصہ ہے، بعض میں 46واں، بعض میں 49واں، بعض میں 50واں اور بعض میں 70واں حصہ تک اس کو بیان کیا گیا ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں ان ساری باتوں کو نقل کیا ہے، لیکن ان میں کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے، بلکہ ہر ایک روایت اپنی جگہ کیا ہے، بالکل درست اور صحیح ہے۔ اب اجزاء کی تعداد کا یہ اختلاف جو ہے، مطلب 40واں، 46واں، 50واں، 70واں، یہ اختلاف جو ہے وہ دیکھنے والوں کی مختلف حالات کے اعتبار سے ہے۔ بھائی دیکھنے والا جو شخص سچائی، امانت داری، دیانت داری اور ایمان کے کامل ہونے کے ساتھ زیادہ متصف ہوگا، اس کا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہوگا۔ پھر جس انسان کے اندر یہ ساری صفتیں کم ہو جائے گی، اس کے لیے 46واں، اس سے کم ہوگی 49واں، اس سے کم ہوگی 50واں اور اس سے بھی کم ہوگی تو 70واں حصہ شمار کیا جائے گا۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی قابل ہے، وہ یہ ہے کہ سچے خواب کو جو نبوت کا حصہ ہونا کہا گیا ہے تو اس سے مراد کیا ہے، بھائی نبوت کا حصہ کہا گیا اس کو تو اس سے مراد کیا ہے۔ تفسیر مظہری میں اس کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا سلسلہ جو ہے وہ مسلسل 23 سال تک جاری رہا۔ اب 23 کو ڈبل کرتے ہوئے ہم تو 46 ہو جاتے ہیں، یعنی ہر سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں تو اس کے 2 حصے کرے تو 6 مہینے کا 6 مہینہ ایک حصہ ہوا اور دوسرا 6 مہینہ دوسرا حصہ ہوا، اس طرح 46 حصے ہوئے۔ تو شروع کے پہلے جو 6 مہینے تھے وحی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو اس کی صورت سچے خواب تھی، جس کو رؤیا صادقہ کہتے ہیں۔ اس وقت ان کو سچے خوابوں کے ذریعے وحی کو بتایا جاتا تھا۔ اس کے بعد مستقل 23 سال تک حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ پیغام لے کر آتے رہے، تو اس سے یہ بات مراد ہے۔ اب اس حساب سے جن روایات میں کم اور زیادہ کی تعداد بتائی گئی ہے، ان میں قریب یہی بات بیان کی گئی ہے، یا تو پھر سند کے اعتبار سے اس کو کمزور قرار دیا گیا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ بھائی خواب نبوت کا حصہ ہے، اس سے مراد کیا ہے۔ تو انہوں نے بیان کیا ہے کہ بعض مرتبہ انسان ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو اس کی قدرت میں نہیں ہے۔ مثلا انسان یہ دیکھتا ہے کہ میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، یا غیب کی ایسی باتیں کہ جن کا علم حاصل ہونا کیا ہے اس کی قدرت میں نہیں ہے، تو اس کو ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام اور امداد ہوتا ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ اور ہو سکتا نہیں ہے۔ تو یہ جو کچھ اس کو الہام کے طور پر بتایا جاتا ہے، یہ نبوت کا ایک قسم کا خاص ایک نبوت کا ایک خاصہ ہے، ایک جزو ہے، اس لیے اس کو نبوت کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر قادیانی فرقے کے کچھ لوگ ایک بات سمجھتے ہیں کہ بھائی جب نبوت کا حصہ باقی رہا ہے تو نبوت بھی اس دنیا کے اندر باقی ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے، قادیانیوں کے فرقوں کا یا کسی ایک فرقے کا، تو ان کی یہ بات جو ہے قرآن و حدیث کے بالکل مخالف ہے، اور اجماع امت بھی اس بات سے اجماع امت سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ بھائی نبوت کا سلسلہ جو ہے اب ختم ہو گیا
اب کوئی آدمی کسی آدمی کا ایک ناخن یا بال مل جاوے تو اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں یہ پورا کا پورا آدمی کیا ہے موجود ہے. اسی طرح اگر کوئی بہت بڑا مشین ہو اور اس کا کوئی حصہ کسی کے پاس ہو اور وہ آدمی یوں کہتے ہوئے کہ بھائی میرے پاس پوری کی پوری مشین ہے، تو یہ کوئی عقل مندی اور ہوشیاری کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی بات کو لوگ جھوٹا یا اس کو بیوقوف کہیں گے. تو یہ بات کہ بھائی حدیث کی تصریح سے بھی، حدیث کے صراحت سے بھی یہ بات ملتی ہے کہ بھائی نبوت کا جزو ہے لیکن نبوت نہیں ہے خواب، کیونکہ نبوت خاتم الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم ہو چکی ہے. اور کئی روایات میں بھی یہ بات آئی ہے، بلکہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی بننے کے لائق ہوتا تو عمر، حضرت عمر کی ذات ہے. یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھائی نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم ہو گیا ہے. اسی طرح صحیح بخاری میں، یعنی بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی ہے، لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، یعنی آئندہ نبوت کا کوئی جزو سوائے مبشرات کے باقی نہیں رہے گا. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مبشرات کیا چیز ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے خواب، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبوت کسی قسم یا کسی صورت سے باقی نہیں رہے گی، بلکہ اس کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ، یعنی جس کو مبشرات یا سچے خواب کہا جاتا ہے، وہ باقی رہے گا. یہاں پر مفسرین کرام نے ایک بات لکھی ہے کہ بھائی سچے خواب کا آنا صرف یہ مسلمانوں کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ بعض مرتبہ سچے خواب جو ہے وہ کافر، فاسق اور فاجر وغیرہ وہ بھی آ سکتے ہیں. اور یہ بات بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور تجربات سے معلوم ہوتی ہے کہ بہت سی مرتبہ فاسق، فاجر بلکہ کافر کو بھی سچے خواب آ سکتے ہیں. جیسے کہ سورہ یوسف کے اندر ہی آگے آئے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل کے اندر دو ساتھی تھے جن کو خواب آیا اور وہ خواب سچے بھی ہوئے اور وہ دونوں کیا ہے مسلمان نہیں تھے. اسی طرح مصر کا جو بادشاہ تھا، اسی واقعے کے اندر آگے آئے گا، ملک مطلب شاہ مصر، اس نے بھی خواب میں دیکھا تھا خوشحالی خاصالی کے بارے میں، اور اس کا خواب بھی کیا ہے وہ سچا ظاہر ہوا اور وہ بھی اس وقت مسلمان نہیں تھا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسرا جو بادشاہ تھا اس نے بھی خواب دیکھا تھا، تو وہ خواب بھی سچا ظاہر ہوا، وہ بھی مسلمان تھا نہیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خواب دیکھا تھا، اور جس وقت آپ نے خواب دیکھا تھا اس وقت وہ مسلمان نہیں تھی اور وہ واقعہ بھی کیا ہے وہ خواب بھی سچ ظاہر ہوا. اسی طرح بخت نصر نے خواب کی تعبیر معلوم کی تھی، تو حضرت دانیال نے اس کو بھی سچے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور اس نے بھی خواب سچا دیکھا تھا. تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ بھائی سچا خواب جو ہے کبھی کبھار کافر اور فاسق، فاجر یعنی گنہگار وغیرہ کو بھی آ سکتا ہے. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کوئی سچا خواب نظر آ جائے یا واقعہ اس کے مطابق ہو جائے تو اس کے نیک صالح بلکہ مسلمان ہونے کی بھی دلیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ سچے خواب کے آنے سے یہ بات ظاہر نہیں ہوتی کہ وہ آدمی بہت نیک ہوگا یا مسلمان ہوگا. ہاں یہ بات عام طور پر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت یہی ہے کہ سچے اور نیک لوگوں کے خواب جو ہے عموماً سچ ہو جاتے ہیں، اور فاسق اور فاجر لوگوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ یا تو خود ان کے ذاتی تصورات ہوتے ہیں یا شیطان کی طرف سے کیا ہے ان کے دل و دماغ میں بات ڈالی ہوئی ہوتی ہے. اب خواب جو ہے وہ ہر شخص سے بیان کرنا درست نہیں ہے. یہ جو جتنی بھی آیات گزری اس سے کچھ اہم اور موٹی موٹی باتیں سمجھ میں آتی ہے. ایک بات تو یہ کہ جس طرح حضرت یعقوب نے حضرت یوسف سے منع کیا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے خواب بیان نہ کرنا، اس سے معلوم ہوا کہ خواب ایسے شخص سے بیان نہیں کرنا چاہیے جو ہمارا خیر خواہ یا ہمدرد نہ ہو، اور نہ ایسے شخص سے جو خواب کی تعبیر کا ماہر نہ ہو. جامع ترمذی کی بات اس سے پہلے بھی بیان کی تھی کہ بھائی خواب جو ہے وہ معلق یعنی لٹکا ہوا رہتا ہے، پھر جب کسی سے بیان کیا جاتا ہے اور اس کے مطابق ہو جاتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر کسی سے خواب بیان کرنا نہیں چاہیے. امام ترمذی اور ابن ماجہ ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خواب کی 3
قسمیں ہیں، ایک اللہ کی طرف سے بشارت، دوسرے انسان کے نفسانی خیالات، تیسرے شیطانی تصورات۔ اس لیے جو شخص کوئی بھی خواب دیکھے اور اسے بھلا معلوم ہو تو اس کو اگر چاہے تو لوگوں کو بیان کر دے، اور اگر اس میں کوئی بری بات نظر آئے تو کسی سے نہ کہے بلکہ اٹھ کر نماز پڑھ لے۔ یہ بات بیان کی ہے کہ اگر اس خواب کے اندر کوئی بڑی بات معلوم نہ ہو تو ہو سکے تو کیا ہے، اٹھ کر نماز پڑھ لے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں یہ بات ہے کہ برا خواب دیکھے تو بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دے اور اللہ سے اس کی برائی سے پناہ مانگے اور کسی سے اس خواب کا تذکرہ نہ کرے، برا خواب ہوئے تو یہ خواب کیا ہے، اس کو کوئی نقصان نہ دے گا اگر آدمی یہ کام کرتا ہے۔ اور ہماری شریعت کی رہنمائی بھی یہی ہے کہ اگر برا خواب دیکھے تو کیا ہے، دائیں طرف دیکھ کر 3 بار تھوک دے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، کیونکہ بعض مرتبہ خواب تو شیطانی تصورات بھی ہوتے ہیں اگر اس کے اس عمل سے، لیکن اگر وہ یہ عمل کرتا ہے تو کیا ہے، اس سے اس کا خواب جو ہے برا ہوگا تو وہ ساری اس کی برائی اس سے دور ہو جائے گی، اور اگر سچا بھی خواب ہوگا تو اس عمل کے ذریعے اس کی برائی دور ہو جانے کی بھی امید ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ خواب کی تعبیر جو ہے خواب پر موقوف ہے، یعنی تفسیر مظہری میں یہ بات بیان کی ہے کہ بہت سی مرتبہ تقدیر کے جو کام ہیں وہ قطعی نہیں ہوتے بلکہ معلق ہوتے ہیں۔ جو خواب میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں کام ہو گیا تو مصیبت ٹل جائے گی، اور نہ ہوا تو کیا ہے، مصیبت پڑ جائے گی، جس کو تقدیر کے ساتھ اس کو ہم تعبیر کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر بری تعبیر دینے سے معاملہ برا ہو اور اچھی تعبیر دینے سے اچھا ہو گیا تو اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ترمذی کی حدیث مذکور ہے کہ ایسے شخص سے خواب بیان کرنے کی ممانعت ہے کہ جو عقل مند نہ ہو یا کم سے کم خیرخواہ نہ ہو، کیونکہ اگر انسان اس کے مطابق تعبیر معلوم کر لیتا ہے تو پھر اس کی سوچ وہی ہو جاتی ہے کہ خواب کی تعبیر مان لو کہ اگر اچھی ہونی ہے، اور کسی ایسے سے خواب کی تعبیر پوچھی جو خواب کی تعبیر کا جانکار نہیں تھا اور اس نے اس کو بری تعبیر بتا دی، تو پھر وہ انسان کے ذہن میں وہی اس کی خواب کی بری صورت جو ہے گھومتی رہے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث میں فرمایا ہے کہ انا عند ظن عبدی بھی، کہ میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق کیا ہے، فیصلہ کرتا ہوں، تو پھر اس کے گمان کے حساب سے وہ سوچتا رہتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ خواب میں کوئی بات تکلیف اور مصیبت کی نظر آئے تو کسی سے بیان نہ کرے، بلکہ حدیث کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ممانعت صرف شفقت اور ہمدردی کی بنا پر ہے، شرعاً کوئی حرام نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کسی سے بیان کر دے تو کوئی گناہ کی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ صحیح حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری اپنی تلوار ذوالفقار جو ہے وہ ٹوٹ گئی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ساری گائے ذبح ہو رہی ہے۔ تو اس سے مراد اس کی تعبیر کی گئی تو حضرت حمزہ کی شہادت اور اس کے علاوہ بہت سے صحابہ کرام کی شہادت معلوم ہوئی، اور یہ بہت بڑا حادثہ تھا۔ اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ مسلمان کو دوسرے مسلمان کے شر سے، برائی سے بچانے کے لیے اس کی کسی بری عادت یا نیت کا اظہار کر دینا جائز ہے، یعنی اگر کوئی مسلمان کے اندر بری عادت ہے اور کوئی برائی ہے تو اس کے سامنے اس کی بری بات کو بیان کر دینا کیا ہے، درست ہے، جائز ہے، یہ غیبت میں داخل نہیں ہے۔ یا کسی دوسرے کے سامنے، جیسے کہ اگر کسی انسان کے اندر چوری کی صلاحیت ہے یا کسی کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ فلاں نے انسان کے گھر کو جلانے کا یا برباد کرنے کا یا اس کے گھر چوری کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، تو پھر جو گھر کا مالک ہے اس کے سامنے اس کی اس برائی کو بیان کرنا کیا ہے، کوئی غیبت نہیں ہے، بلکہ اس کو کیا ہے، نقصان سے بچانے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے۔ تو جس طرح یہاں پر بھی کہ بھائی اپنے بھائیوں کے متعلق حضرت یعقوب نے فرمایا تو یہ کوئی غیبت نہیں ہے، کیونکہ اس کا اظہار کر دیا کہ بھائی سے کیا ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جس شخص کے متعلق یہ احتمال ہو کہ ہماری خوشحالی یا ہماری نعمت کا ذکر سنے گا تو اس کو حسد ہوگا اور نقصان پہنچانے کی فکر میں لگا رہے گا، تو اس کے سامنے ہماری نعمت، دولت، عزت وغیرہ کا ذکر بھی نہ کرے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی ہے کہ اپنے مقاصد کو کامیاب بنانے کے لیے ان کو راز میں رکھنے سے مدد حاصل کیا کرو، اس لیے کہ دنیا میں ہر
صاحب نعمت یعنی جو نعمت والا آدمی ہوتا ہے اس سے حسد کیا جاتا ہے. یہ دنیا کا قانون ہے. اس لیے کیا ہے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس کو راز میں رکھا کرو. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ جو آیاتیں گزری اور اس کے بعد کی جو آیاتیں آنے والی ہیں اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے یا کنویں میں ڈالنے کا مشورہ اور اس پر عمل مذکور ہے. اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے وہ نبی اور پیغمبر نہ تھے. اس لیے کہ نبی اور پیغمبر ہوتے ہیں تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کرنے کا منصوبہ بالکل بھی نہ بناتے. اور انبیاء چونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں, گناہوں سے پاک صاف ہوتے ہیں. کسی کتاب میں تقریباً کتاب تبری میں ان کو نبی بتایا گیا ہے, کتاب تبری میں حضرت یوسف کے بھائیوں کو, لیکن یہ بات بالکل درست نہیں ہے. اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کچھ بشارت کی باتیں بتاتے ہیں کہ آگے چل کر تمہارے ساتھ کیا ہوگا, اللہ کی طرف سے کیا انعام و اکرام تمہیں ملے گا, اس کا تذکرہ آ رہا ہے. اس کو آئندہ کل کر لیں گے.